بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف اور استغفار کی طاقت آج ہم آپ لوگوں کی زندگیوں میں جو آتی ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس کیفیات کو، ان تبدیلیوں کو آج ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں، اکثر مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ جی درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، یا ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، یا زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے یا درود پاک کی؟ یہ سوال اکثر آیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ درود شریف اور استغفار کا اپنا اپنا مقام ہے، اور یقین کریں کہ دونوں کی کثرت آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی لے کر آتی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے درود پاک کا، تو میں یہ سمجھتی ہوں، میری اپنی ایک پرسنل رائے ہے کہ درود پاک جو ہے نا جی، یہ تو سمجھیں کہ ایک محبت کا وظیفہ ہے، یہ عشق کا اظہار ہے، یہ نبی کی یاد ہے، ٹھیک ہے، اور حضور کی محبت ہر مومن پر فرض اور لازم ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، ہم اپنی محبت کا جو اظہار ہے نا جی، وہ اس کا ذریعہ سب سے خوبصورت، سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ درود پاک ہے۔ یہاں پر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ درود پاک کو برائے غرض نہیں، برائے محبت پڑھا کریں۔ یقین کریں، اتنا دلی سکون آپ کو ملے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے درود پاک کی حقیقت، کہ یہ محبت کا راز ہے، اپنے نبی سے محبت کا راز۔ اور جہاں تک بات ہے استغفار کی، تو اتنا خوبصورت یہ تعلق کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جتنا استغفار آپ کی زندگی میں ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ رب کے قریب ہوں گے، اتنا آپ کو رب کی محبت میسر آئے گی، اور جس کو رب کی محبت مل گئی، سمجھیں اس کو اس کے محبوب کی محبت بھی مل گئی، اور اسے اپنے محبوب کی محبت وہ جسے عطا کرتا ہے، پھر اسے اس کا ذکر عطا کرتا ہے، یعنی درود پاک جو ہے وہ اس انسان کو تحفے میں عطا کرتا ہے۔ تو استغفار کا اپنا مقام ہے، اپنی جگہ ہے، اپنی طاقت ہے۔ استغفار جتنا زندگی میں کریں گے، اتنی ہی مشکلوں سے نکلنے کے راستے بنتے چلے جائیں گے۔ اور میری اپنی روٹین کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور شاید ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ ہمارے رب کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو میری اپنی روٹین میں یہ چیز شامل ہے کہ درود پاک پڑھنے سے، جتنی میری تعداد فکس ہے کہ میں نے روزانہ اتنا درود پاک پڑھنا ہے، تو میری ہمیشہ یہی روٹین رہی کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے میں نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک کو شروع کرنا ہے۔ اور رات کو بھی ہمیشہ سونے سے پہلے استغفار اور پھر درود پاک کی تسبیح۔ یقین کریں کہ یہ جو ایک سیمیٹری بنتی ہے نا آپ کے وظائف کی، یہ 2 وظیفے ہی زندگی میں کافی ہیں۔ یقین کریں، استغفار کی کثرت اور درود پاک کی کثرت، اتنا خوبصورت آپ کا تعلق بنتا ہے نا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، اور اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ بھی۔ استغفار کے اندر بہت طاقتیں پوشیدہ ہیں، یقین کریں، اس کے اوپر اگر الگ سے بھی میں بات کرنے بیٹھوں نا تو بہت سارا ٹائم لگ جائے۔ استغفار کے اندر اتنے راز پوشیدہ ہیں، اتنی طاقتیں پوشیدہ ہیں۔ استغفار کو ساتھ آپ نے لازم کرنا ہے، اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھنے بیٹھیں تو ایک تسبیح جو ہے نا استغفار کی ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ جتنا آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا نا، اتنا ہی آپ کے دل میں حضور کا قرب اور محبت کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنا دی جائے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور استغفار کرنے سے آپ کے دلوں سے گناہوں کا زنگ اترتا ہے۔
تو جیسے جیسے گناہوں کی میل اترے گی ویسے ویسے دل پاکیزہ ہوگا، اور دل جتنا پاک اور صاف ہوگا اتنا ہی اللہ اور اس کی محبت کے جو آثار ہیں وہ زیادہ دیر تک وہ آپ کے دل میں اس کا جو ہے وہ قیام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو استغفار کی اپنی طاقت ہے، درود شریف کی اپنی طاقت ہے، دونوں کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ہے۔ استغفار کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، یقین کریں آپ کی مشکلیں وہاں سے آسان ہوں گی جہاں پر آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ، اگر یہ ایک روزانہ صبح و شام آپ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا لیول ہی اور ہو جائے گا، معیار ہی زندگی کا بدل جائے گا۔ جب یہ دو وظیفے آپ کی زندگی کی پریفرنس بن جائیں گے، جب یہ دو وظیفے آپ کی زندگی کی اولین ترجیح بن جائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے اپنے حالات اپنی آنکھوں کے ساتھ بدلتے ہوئے۔ اور یقین کریں کہ یہ جو استغفار ہے نا، اس کا نا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ کبھی کر کے دیکھیے گا، کبھی اپنی روٹین بنا کر دیکھیے گا استغفار کی، صبح و شام کی استغفار کر کے دیکھیے گا، بڑا ایک الگ ہی قسم کا نا سکون ملتا ہے۔ پتہ نہیں دل کے اندر سے وہ جو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی جو آہستہ آہستہ سے میل اترنا شروع ہوتی ہے نا، تو ایک عجیب قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی کے اندر لازم کریں۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا دل تمام گناہوں سے اور غلطیوں سے ایک دفعہ پاک صاف ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ قبول ہو، اور آپ جو معافی مانگ رہے ہیں، جو آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو پاک صاف کر دیا جائے، اور پھر آپ اوپر سے عطر لگائیں درود پاک کے ذکر کا۔ پھر دیکھیں اپنی زندگی کا معیار اور اپنی زندگی کا بدلاؤ، اور پھر جو انقلاب آتا ہے استغفار پڑھنے سے، یقین کریں کہ آپ کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بے چین ہیں نا، بہت زیادہ بے سکون ہیں، اور درود پاک کی کثرت تو پھر وہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خلیش ہے دل میں، تو آپ لوگ درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ صبح و شام استغفار کی تسبیح اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور پھر اپنی زندگی کے حالات دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح تبدیلیاں اور چیزیں بدلتی ہوئی اپنی زندگی کے اندر نظر آئیں گی، اور سکون تو پھر ایک الگ ہی لیول کا آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے نا، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جتنی آپ کی زندگی کو سہل اور آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سکون قلب کو لازم ہے بندگی آپ کی، مقام عشق کو لیکن درود لازم ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔